السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ اسلام میں یہ ذاتی دفاع کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ایک حدیث ہے، بتائیے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ تو کوئی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ کیسے اپنا دفاع کریں؟ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے 2 منٹ سے پہلے میں آگے نہیں سکتا۔ بھائی 2 قسم کی حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے کہ فتنے ہونا، مسلمانوں کے درمیان لڑائی جاری ہو، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا فساد ہو، صحیح پس میں لڑ رہے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کے دور میں 2 جو ہیں جماعتیں سچے مومنین کی آپس میں لڑ پڑی تھی۔ ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ اپنی تلوار توڑ دو، اور اگر کوئی مارنے کے لیے گھر میں بھی آ جائے تو پھر اس طرح بن جاؤ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا تھا، حابیل بن جاؤ، قابیل نہ بنو۔ ایک ہے دوسری بات کہ ایسی حالت نہیں ہے، اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور گھر میں آ گئے آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو لوٹنے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے من قتلا دون مالی فہو شہید، جو آدمی اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ من قتلا دون عرضی فہو شہید، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے جسے ہم اپنے رسالے الحدیث میں شائع کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ اگر ایک ڈاکو میرے گھر میں آ جائے لوٹنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم اسے اللہ سے ڈراؤ۔ انہوں نے کہا اگر اللہ سے نہ ڈرے، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو آواز دو، آؤ مسلمانوں میرے ساتھ یعنی تعاون کرو، دفاع کرو، اگر کوئی بھی نہ آئے تو تم اس سے لڑو، اگر تم مارے گئے تو تم شہید ہو، وہ مارا گیا تو وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ اپنا ذاتی دفاع کر سکتے ہیں، اگر آپ مارے گئے اور وہ مارا گیا تو مردار ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو بھائی یہ علیحدہ مسئلہ ہے اور وہ فتنوں والا علیحدہ مسئلہ ہے۔ فتنوں والی تو خیر ہے، آج کل تو ایسی بات ہے نہیں، تو یہ آج کل تو دوسرے فتنے ہیں، یعنی جس میں ڈاکو ہیں، جس میں عزت پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ایسی حالت میں اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے تو حدیث ہے کہ مومن قوی جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلے بھائی جو ہے اپنا سوال کریں۔ یہ حوالے سے ایک بات آ گئی ذہن میں، تو وہ پوچھنا پہلے تھا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لڑو، تو یہ حکم کیا واجب کے اس میں ہے یا آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ لڑنا چاہتے ہو، یا اس کو چھوڑ دو کہ آپ وہ سامان لے کے چلے جائیں؟ اگر آپ کے دل میں ڈر ہے، یا صحیح بات ہے کہ کبھی مومن اللہ کے نزدیک، مسلمان اللہ کے نزدیک زیادہ وہ پسندیدہ ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں گھر والوں کو نقصان نہ پہنچے، وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہو، تو کیا یہ حکم اس زمرے میں ہے کہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ آپ جانے دو اس کو جو لے کے جانا ہے، یا آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑو اس سے، اس طرح کی بات؟ تو ہم اس کو کس زمرے میں لائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب اور افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ ایسی حالت میں تو انسان کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید اور دوسری حدیث سے ثابت ہے، تو یہ افضل، بہتر اور اس طرح استحباب والی یہ بات ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہے، یہ واجب نہیں ہے بات۔ ہاں جی، مائک چھوڑ دیں، اس سے زیادہ آپ کیا جواب دیں؟